اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 شعبان ولادت سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ دن کہ جس میں سرکار سید الشہداء آغوش جناب سیدہ میں تشریف لائے، اور یہ وہ مولود ہیں کہ جن کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو تہنیت پیش کی ہے اس موقع پر بھی کہ جب سرکار سید الشہداء شکم مادر میں تشریف لائے تھے، اور ولادت کے موقع پر بھی، جیسا کہ روایت کے جملے ان اللہ ہنأ نبیہ، کہ پروردگار نے اپنی نبی کی خدمت میں تہنیت پیش کی، مبارکباد پیش کی بے حمل الحسین، سرکار سید الشہداء جب شکم مادر میں تشریف لائے، اور وہ ولادت ہی اور ان کی ولادت کے موقع پر۔ اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ مولود ہیں کہ جن کے حوالے سے اگر فضائل کو دیکھا جائے تو آپ کے فضائل آپ کے زیارت ناموں میں نظر آئیں گے، کہ جیسا کہ آپ کی زیارت کے حوالے سے زائر زیارت مطلقہ امام حسین میں جا کر پڑھتا ہے السلام علیکہ یا وطر اللہ الموتور، کہ اے وہ کہ جو جن کا مانند کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، ان پر میرا سلام ہو۔ یقیناً امام حسین اس ذات کا نام ہے کہ جن کو ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی گئیں۔ اسی وجہ سے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ایک شخص کو روانہ کرتے ہیں کربلا کی جانب، کہ جاؤ کربلا میں اور میرے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں مرقد مطہر کے نزدیک قبہ امام حسین پر پہنچ کر میری شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ یہ شخص چلتا ہے، اور چلنے کے بعد ایک بار جب کربلا میں پہنچتا ہے اور قبہ امام حسین کے نیچے امام ہادی کے لیے دعا کرتا ہے، اور دعا کر کے جب باہر نکلتا ہے تو ملنے والے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ امام ہادی نے مجھے بھیجا تھا اس امر کے لیے۔ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ امام ہادی خود حجت خدا ہے، تمہیں کیوں کربلا بھیجا؟ اس کے ذہن میں بہرحال شک پیدا ہو جاتا ہے، شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہی شبہات اور سوالات کو لے کر یہ شخص واپس پلٹتا ہے مدینہ میں، اور ہاتھ جوڑ کر امام ہادی کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا آپ تو خود حجت خدا ہیں، آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ امام فرماتے ہیں سن اے شخص کہ ہمارے جد حسین کو پروردگار نے وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ پہلی خصوصیت جو ہمارے جد کو عطا کی وہ یہ ہے کہ ان کے قبے کے نیچے، یعنی گنبد کے نیچے، قبر مطہر کے نزدیک گنبد کے نیچے جو شخص بھی جو بھی دعا مانگے گا پروردگار اس کو قبول کرے گا۔ اور دوسری صفت جو ہمارے جد امام حسین کو، ہمارے جد امام حسین کو عطا کی ہے وہ یہ کہ ان کی خاک میں پروردگار نے شفا کو رکھا ہے۔ اور تیسری صفت جو ہمارے جد امام حسین کو عطا کی ہے وہ یہ کہ امامت کو ان کی نسل میں جاری کیا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کی مانند کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث لوح کے اندر جہاں شہزادی کونین مختلف انداز میں تعارف کرواتی ہیں، وہاں امام حسین کے حوالے سے جملے ملتے ہیں حدیث لوح کے اندر جعلت حسینا خازن وحی، کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے میرے بابا سے کہ اے رسول خدا میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن، خزانے دار قرار دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جملہ اپنے اندر خود فضائل کی ایک دنیا ہے کہ جو امام حسین کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ خزانے دار وحی، یہ وحی یعنی پروردگار کی جو بھی وحی ہے 1,24,000 انبیاء پر جو بھی وحی ہے، وہ وحی جہاں پر بھی ہوگی، جس نبی پر بھی ہوگی، اس کے خزانے دار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء کی جن کی فضیلتیں بے کرا ہیں، بے پایان ہیں، اور ابتدائے خلقت سے لے کے انتہائی خلقت تک ہر لمحے امام حسین کی عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہ جب خلقت کی ابتدا ہوئی تو نور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پروردگار نے بہشت کو خلق کیا، اور جب دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے ہیں تو پروردگار نے وہ فضیلت امام حسین کو عطا کی کہ جو شاید کسی اور کو نصیب نہ ہوئی ہو۔ امام حسین کو مصباح الہدیٰ یعنی ہدایت کا چراغ قرار دیا، اور سفینۃ النجات، نجات کا سفینہ قرار دیا، یعنی اس کے بعد جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ حسین کے در پر ملے گی، اور جس کو بھی نجات چاہیے وہ حسین کے ہی ذریعے سے نصیب ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین۔